اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. اور جب نماز کے لیے سورج ڈھلا یوں اور امام عالی مقام کی نظر پڑی سورج ڈھل گیا ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے. سبحان نماز پڑھنی. تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ نماز پڑھنے تھی. اس کمبخت نے کہا ہماری تلوار چلے گی تم پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا. دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے. تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا. یاد رکھو اگر دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو، چپ رہنا زیادہ سیکھو. میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے. معاف کرو، عزت گھٹے مجھ سے لے لے. یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا. اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا. تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہوتا ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے. تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹا میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھے 6 گھنٹے دعا کی ہے. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کر دو، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں. اور میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے. لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے. کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا. صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، وہاں بھی دل نہیں لگے گا. میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نور کی ایک تجلی ڈالی جس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے. فرمایا جب میرا امتی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتا ہے رب کریم اس پر اس طرح کے نور کی 70 تجلیاں ظاہر فرماتا ہے. دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 مختصر لیکن نہایت ہی اہم احادیث. ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گنہگار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے. اگر کوئی چیز
تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت عورت ہے، یعنی پردے میں رکھنے والی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کھانا حلال